امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر جتنی زندگی وہ بقید حیات رہے کبھی ان کے چہرے پر کسی نے مسکراہٹ کو نہیں دیکھا۔ عبادت اور ریاضت میں اپنے آپ کو اتنا محو کر لیا تھا کہ امام علی مقام کی وہ اولاد جس سے آج پوری دنیا میں سعادات پائے جاتے ہیں، وہ تقوی اور پرہیزگاری کا ایسا نشان بنے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب وضو کرتے تھے نا تو وضو کرتے وقت آپ کا جو رنگ ہے نا وہ بالکل زرد پڑ جاتا تھا، آپ کے ہاتھوں پر، آپ کے جسم پر کپکپی ہوتی تھی۔ اہل و عیال نے ایک دن پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں وضو کرتے ہوئے تو آپ کے چہرے کا رنگ تاثر تبدیل ہو جاتا ہے، آپ کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے ایک شاندار جملہ ارشاد فرمایا کہ انسان کو جب یہ احساس ہو کہ وہ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہا ہے تو جتنا احساس ہوگا اتنا انسان کے جسم پر لرزہ طاری ہو جائے گا۔ آپ کسی بڑے آفیسر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کے لہجے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے، جاتے ہوئے آپ ہزار چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ آپ کو اس کے عہدے کا احساس ہوتا ہے۔ تو آپ ایک دنیا کے چھوٹے سے خطے کے چھوٹے سے علاقے کے چھوٹے سے عہدیدار کے سامنے کھڑے ہونے سے تھوڑا سا گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ کے جسم پر لرزہ ہوتا ہے۔ تو امام علی مقام کا وہ بیٹا آپ کو یہی سمجھا رہا ہے، تو اے مسلمان، تجھے احساس ہونا چاہیے کہ تو کس خالق کائنات کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہے۔ جب اس مرتبے کا ادراک انسان کو ہوگا تو پھر انسان مصلی پر کھڑا ہو کر اپنے کپڑوں سے یا ارد گرد یا اپنی دیگر جسم کے اعضاء سے کھیلے گا نہیں، بلکہ اسے احساس ہوگا کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین کو تابعی ہیں اور اللہ کے رسول کی طرف سے بشارت ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا وہ تو گیا جنت میں، جس نے اسے دیکھا، جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا ہے، اللہ اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ تابعی کے لیے بھی جنت کی ضمانت اللہ کے رسول نے عطا فرمائی ہے کہ جس نے کسی صحابی رسول کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ تابعی بن جاتا ہے اور اس پر جنت واجب ہو گئی ہے، جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ تابعیت کا شرف ہونے کے ساتھ خود امام علی مقام کے بیٹے ہیں، اور اپنا کردار کیا ہے کہ خود دل سے کہہ رہے ہیں کہ جناب میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے گھبراتا ہوں، ڈرتا ہوں۔ امام علی مقام کا یہ بیٹا، کربلا کے بعد ان کا مشغلہ ایک ہی تھا کہ صحراؤں میں نکل جاتے تھے اور تنہائی میں خیمہ لگا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ میں ابتداءً عرض کر رہا تھا کہ ان کا اصل نام تو علی ہے، زین العابدین ان کا لقب ہے، اور یہ زین العابدین کوئی انہوں نے اپنے آپ کو خود نہیں کہا، یہ امت کے قداور صوفیاء اور علماء کا دیا ہوا تمغہ ہے۔ زین العابدین کا مطلب یہ ہے عابدین کی زینت، عابدین کا زیور، وہ جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں نا، ان کا زیور اللہ تعالیٰ نے امام علی مقام کے اس بیٹے کو عطا فرمایا ہے، زین العابدین۔ اسی طرح ان کا ایک اور لقب ہے سید الساجدین، کہ سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ طویل طویل سجدوں میں انہیں پایا گیا، ساری رات عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور ایک روایت کے مطابق دن اور رات میں فرض نماز کے علاوہ، سنن اور دیگر رکعتوں کے علاوہ نفلی نماز 1000 رکعت ادا فرماتے تھے روزانہ کی بنیاد پر، صبح اور شام، یعنی کہ دن اور رات ملا کر 1000 رکعت، 1000۔ اور یہ ڈیلی روٹین تھی، کوئی ایسا نہیں ہے کہ آج ادا کر لی تو پھر اگلے ہفتے ادا کر لیں گے، پھر اگلے ہفتے ادا کر لیں گے۔ ڈیلی روٹین میں 1000 رکعت نفلی نماز، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنا اپنے آپ کو مشغول رکھتے تھے۔ یہ سید الساجدین اور زین العابدین، یہ ان کے القاب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبادت میں ایسا
شغف عطا فرمایا تھا۔ مختار سقفی نے جب یہ ساری تحریک شروع کی نا کہ ایک تو عبید اللہ ابن زیاد جو بڑا ظالم شخص تھا، جس نے کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل کو اور ساری شہادتیں اس کے کنٹرول میں ہوئی ہیں، اس کے سائے کے نیچے ہوئی ہیں، تو وہ بھاگا مختار سقفی کی فوجوں سے، بھاگتے 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 ایک خیمہ نظر آیا، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس خیمے میں داخل ہوا۔ خیمے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ سامنے خیمے میں صرف ایک ہی فرد ہے، اور اس فرد کا نام امام زین العابدین ہے۔ وہ اپنی عبادت میں مشغول ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد داخل ہوا اور کہا مجھے پناہ دے دیجئے، فوجیں مجھے پکڑ رہی ہیں، پیاسا ہوں، مجھے پیاس لگی ہے۔ امام زین العابدین نے اپنے مشکیزے سے پانی بھر کر دیا، پیالہ، کہا پیو، پیا، کہا ایک اور چاہیے، دوبارہ بھر کر دیا، کہا پیو، پھر کہا ایک اور چاہیے۔ جب 3 جام اس نے لبالب پیے، سیر ہوا، تو پھر کہنے لگا آپ زین العابدین ہیں، ممکن ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، اگر پہچان لیتے تو یوں پانی نہ پلاتے، کیونکہ میں ہی تھا کربلا کے میدان میں جس کے حکم سے ظاہری طور پر وہ پانی بند کر دیا گیا تھا، آپ اور آپ کا پورا خاندان پیاسا رہے، آپ کے چھوٹے علی اصغر تک پیاسے رہے، آپ اگر مجھے پہچان لیتے تو مجھے پانی نہ دیتے۔ تو امام زین العابدین نے ایک جملہ کہا، یہ میرے اور آپ کے کردار کے لیے ہے، ہم دین کے دشمنوں کے لیے معافی تلاش کرتے ہیں، اور اپنے دشمن کو جب تک منہ توڑ جواب نہ دیں تب تک ہمیں سکون نہیں ملتا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شہزادہ اپنے کردار سے ہمیں کچھ بتا رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا آنکھوں سے آنسو اتنے کہ پورا چہرہ ان کا بھیگ گیا، کہنے لگے تم جیسے بدبخت کو میں کیسے نہ پہچانتا، تم جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئے میں پہچان گیا تھا۔ تو کہا پھر پانی کیوں دیا؟ کہا ایک وقت تھا کہ ہم مہمان بن کر تمہارے پاس آئے تھے، وہ تمہارا کردار تھا کہ تم نے ہمیں ایک گھونٹ پانی نہ دیا، اور آج تم مہمان بن کر آئے ہو، یہ محمد کے گھرانے کا فیضان ہے کہ دشمنوں کو بھی دیا جا رہا ہے۔ یہ حضور کے گھرانے کا فیضان ہے کہ ہم دشمنوں کو بھی پیاسا نہیں رکھتے، ہم دشمنوں کو بھی بھوکا نہیں رکھتے، ہم دشمنوں کو بھی پناہ دے دیتے ہیں۔ یہ حضور کا خاندان ہے، یہ حضور کے گھرانے کا کردار ہے۔ امام زین العابدین مدینہ منورہ میں جتنا عرصہ رہے ہیں، کربلا کے بعد جتنی دیر بقید حیات رہے، 100 گھرانے ایسے تھے جن کا روزانہ کا راشن ذمہ داری بنائی ہوئی تھی امام زین العابدین نے اپنے ذمہ۔ 100 گھرانوں کا چولہا، 100 لوگوں کا نہیں، 100 گھرانوں کا چولہا امام زین العابدین کے اپنے جیب سے چلتا تھا، اور کسی کو پتہ نہیں تھا۔ وہ تو جس وقت امام زین العابدین کا وصال ہوا نا، ظاہر ہے اس دن کھانا وہ راشن نہیں پہنچا۔ مدینے میں وہ 100 گھرانے جو روزانہ بغیر کسی فرد کے جانے ہوئے اپنے حلق سے لقمہ اتارتے تھے، 100 گھروں میں جب چولہا نہیں جلا نا تو تب پتا چلا 100 گھر والوں کو کہ جناب ہمارے کھانے کا سارا انتظام حسین ابن علی کا بیٹا امام زین العابدین سنبھالا کرتا تھا۔ اور حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین کو جب غسل دینے لگے نا تو آپ کی پشت مبارک پر مختلف نشانات تھے، جس طرح کوئی مزدوری کرتا ہے نا۔ امام زین العابدین کا کردار آپ دیکھیے کہ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے جسم مبارک کو پشت کو دیکھا گیا نا تو مختلف نشانات، جیسے کوئی مزدوری کرنے والا ہوتا ہے، اس کا جسم جس طرح نشانات سے بھرا ہوتا ہے۔ جناب انہوں نے زندگی بھر کبھی مزدوری تو نہیں کی، یہ نشانات کیسے ہیں، یہ نشانات کیسے ہیں؟ تو 2 طریقوں سے ہم پتہ چلا، ایک تو یہ کہ اہل و عیال نے گواہی دی کہ رات کے کسی پہر امام زین العابدین روزانہ کی بنیاد پر ہمیں ایک خاص وقت کے لیے گھر پر نظر نہیں آتے تھے۔ دوسری طرف جب 100 گھرانوں کا چولہا نہیں جلا تو ان کو احساس ہوا کہ یہ کام تو امام زین العابدین کر رہے تھے۔ تو سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ جناب وہاں سے خبر آئی کہ آج ہمارا راشن نہیں پہنچا،
اور یہاں گھر والے کہہ رہے ہیں کہ روزانہ رات کو یہاں سے چلے جاتے تھے، نظر نہیں آتے تھے، تو پتا چلا وہ اپنی پشت پر خود راشن اٹھا کر مدینے کی گلیوں میں بانٹا کرتے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کون آیا کون رکھ کر چلا گیا۔